میاں صاحب یہ میرے پاس اس وقت WHO آرگنائزیشن جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں اور اس کا ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن کی میرے پاس رپورٹ کھلی ہوئی ہے اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہر روز پاکستان میں 675 بچے جن کی عمر 1 منتھ سے کم ہے اور 27 مائیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں پریونٹیبل کمپلیکیشنز، یعنی ایسی کمپلیکیشنز پیچیدگیاں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اماؤنٹنگ ٹو اوور 9800 میٹرنل یعنی 9800 مائیں سالانہ اور بچے 2,46,300 بچے ان کی اموات ہم بچا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو سٹل برتھ ہے یعنی جو بچے پیدا ہی مردہ ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد 1,90,000۔ اب کیوں؟ اس کو ذرا جوڑیے ایک اور فگر سے۔ 45% جو ہمارے یہاں بچیاں ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ Now it directly relates to your food security۔ جب روٹی پوری نہ ملے، پوری 1600 یا 1800 کیلریز آپ کے اندر نہ جائیں تو پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ یا بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 43 سے 45% جو بچے ہیں ان کی گروتھ سٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بنیادی صحت کے ساتھ دنیا میں نہیں آتے، وہ ایک مریض کے طور پہ دنیا میں آتے ہیں، اور جب وہ مریض کے طور پر دنیا میں آتے ہیں میاں صاحب تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو وہ بچپنے سے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، کچھ کام تو کرنا ہے انہوں نے، تو ان کی جو پر کیپیٹا پروڈکٹیوٹی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہیلتھ کا لیول ٹھیک کر دیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کا گروتھ ریٹ دگنا ہو جاتا ہے، مگر جب ٹی بی کے مارے ہوئے لوگ جن کے پاس صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں وہ جب کام کریں گے تو کیا کام کریں گے؟ تو یہ سارا ایک جڑا ہوا ہے، اور اس کو میں اب سم اپ کرتا ہوں میاں صاحب کہ جسے اسے کہتے ہیں انگریزی میں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپیٹل۔ دنیا کی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انسانوں پر کرتے ہیں تعلیم اور صحت کی صورت میں۔ یہ تو ہو گیا واقعہ، یہ ہم نے بتایا کہ دس از دی پرابلم، اور اس کی پرابلم کی وجہ کیا ہے؟ $18 بلین صرف ہم آپ کی سبسڈیز میں دے دیتے ہیں، یہ ہماری صحت پہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ UNDP کی رپورٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ جو سیر کرنے گئے تھے؟ وہاں پہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ کتنی دیر میں پہنچے؟ غفلت کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پوری محنت کی تھی ہم نے ان کو بچانے کے لیے، یا وہ بے آسرا ہی پانی میں بہہ گئے؟ میاں صاحب قائد صاحب میں اس پہ آتا ہوں۔ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ابھی مجھے ایک میسج ملا کہ جو کوالیفیکیشن کے مسائل ہیں، جو اہلیت کے مسائل ہیں صحت کے شعبے میں، وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ ابھی مجھے ایک میسج ملا کہ ایک واقعہ ہوا ہے 25 جون کو، اور وہ ہوا ہے راولپنڈی کے اندر۔ ایک 6 سالہ بچی جو ہے وہ ہاسپٹل جاتی ہے، معمولی سا اس کو آپریشن اس کا درکار ہوتا ہے، گلے کا آپریشن، اور اس کو اوور ڈوز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے بے ہوشی کی دوائی کی، اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اور 2 گھنٹے تک والدین کو نہیں بتایا جاتا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے، اور 2 گھنٹے بعد جو ہے 2 بجے یعنی 11 بجے بچی جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں جاتی ہے، 2 بجے جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بچی تو فوت ہو گئی ہے، اور اس کا گلے کا آپریشن تھا، معمولی سا آپریشن، اور وہ ڈاکٹر جو ہے جو بے ہوشی کی دوائی دیتا ہے میاں صاحب ہم اس اسٹوری کو پولیس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے کہ اس سے اوور ڈوز ہو گئی، اور یہ مسائل ہیں۔ اب میں آتا ہوں سر دوسری طرف، وہ جو بیچارے دریائے سوات میں لوگ جو ہیں وہاں پر ڈوب گئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے۔ وہاں 144 نافذ تھی، 144 جس نافذ ہوتی ہے تو اس وقت پولیس بھی حرکت میں ہوتی ہے، ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں ہوتی ہے۔ وہاں پر جو ہوٹلز تھے ان کے پاس بوٹس ہونی چاہیے تھی، وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر بوٹس ہونی چاہیے تھی، نہیں تھی۔ لیکن جب لوگ وہاں پر گئے، سیاح وہاں پر گئے، ہر سال جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہاں پر ہر سال جو ہے سیلاب آتا ہے، ہر سال وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دریائے سوات جو ہے بفر جاتا ہے، ہر سال وہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ آج تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تجاوزات ختم نہیں کی گئیں۔ آج بھی تجاوزات جب ختم کی جا رہی تھیں تو بااثر لوگوں کا جب پیغام آیا وہاں پر جو سیاسی لوگ تھے تو وہ تجاوزات ہٹانے کا کام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ وہاں پر کوئی دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے۔ وہاں پر جو ایمبولینس آئی تھی ان کے پاس کوئی بوٹ نہیں تھی، ان کے پاس صرف میڈیکل کا عملہ تھا جو کہ نا تجربہ کار تھا۔ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، 1 گھنٹے تک وہاں پر وہ مدد کا انتظار کرتے رہے۔
बड़ा तेज पानी का बहाव बहुत तेज था, आम लोग वहां नहीं जा सकते थे, कोई बोट जो है वो वहां पर मामूली बोट नहीं जा सकती। मियां साहब एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें, क्या कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है? बारिश के बारे में हमें 4 दिन पहले हमने खुद उस पर पूरा एक सेगमेंट किया, गालबन NDMA की तरफ से या किसी सरकारी इदारे की तरफ से आई थी कि जी ये 25 से लेके पहली तारीख तक शदीद बारिशें होनी है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो कोई प्रिवेंट नहीं किया, कोई वहाँ पे नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई लोगों को रोके, मना करे कि अपना टूरिज्म 10 दिनों हफ्ते के लिए, महीने के लिए सस्पेंड कर दें? कोई ऐसी वार्निंग नहीं थी? काजी साहब, चारों सूबों के अंदर किसी भी जगह कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया जाता है, ना ज़िलाई हुकूमतें वहां पर जो है वो, मैं KPK की बात नहीं कर रहा, मैं चारों सूबों की बात कर रहा हूं, ज़िलाई हुकूमतें हरकत में नहीं आती। बाकायदा तौर पर NDMA की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से इन्फॉर्म किया गया था कि ये बारिशें होनी हैं और तूफ़ानी बारिशें होंगी, तूफ़ान भी आएंगे, नदी नालों में पानी भी आएगा। आज भी ये जो है वो वार्निंग दी गई है, लेकिन जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो कहीं हरकत में नहीं आती। होना क्या चाहिए? होता ये है कि जब अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, SOPs ये हैं कि तमाम ज़िलाई जो इदारे हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं और वो इस काम पर जो है वो शुरू हो जाते हैं कि दरियाओं के किनारों पर, नदी नालों के किनारों पर कोई जो है तजावज़ात है तो उनको हटा दिया जाए, वहाँ पर जो है फासली इंतजाम किए जाएं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो एक्टिव कर दिए जाएं, वहाँ पर एम्बुलेंसें जो है वो पहुँचा दी जाएं, बोट्स पहुँचा दिए जाएं, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ को लोगों को निकाला जाए। आपने देखा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ कि लोग मदद को पुकारते रहे, एक दूसरे की मदद को पहुंचते रहे और वो पानी की नजर होते रहे। इस दफा भी ये हुआ कि लोग मदद को पुकारते रहे और पानी की नजर होते रहे। कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम पर अमल दरामद नहीं होता, ना होगा, ना हो रहा है। आज मियां साहब सवाल तो यही है ना, उनके अंदर काजी साहब तजावज़ात बनाने की इजाजत कौन देता है? यही इंतजामिया देती है ना। नहीं, वो तो सारा एक आपको पता है नेक्सस है। कराची में भी देखें जो वो पानी के रास्ते हैं जाने के, उसके ऊपर आबादियाँ बनी हुई हैं। ये जो चाइना कटिंग है, जो ये सारा सिलसिला है आपके सामने है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब मियां साहब हमारे बारे में कहते हैं जी वो हो टैक्स कोई नहीं, जितना इनडायरेक्ट टैक्स इस मुल्क के लोग देते हैं। डॉक्टर इकराम उल हक साहब कई दफ़ा इसको यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से वजाहत कर चुके हैं और जवाब में हमें क्या मिलता है। ये आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, पहले चलें, मैं ये इस खबर से पहले पेट्रोल और गैस की कीमतों से बात करनी थी आपसे, लेकिन इसमें मैं बाद में आता हूँ। KPK की गवर्नमेंट टूट रही है और हमारे इंतहाई हर दिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब को 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई माशाल्लाह। तो ये अपना अब वहाँ क्या होने जा रहा है, और फिर ये जो इनके दरमियान थोड़ी सी चश्मक भी है, कुछ पार्टी के लोग PTI के ये कह रहे हैं कि जी ये जो CM साहब हैं उनसे कुछ लोग खुश भी नहीं हैं। ये क्या काम है, ये क्या खेल है, इस पर भी थोड़ी बात करें, फिर ज़रा उस पर भी बात कर लेंगे। जो ये मियां साहब एक खबर और भी है, यहाँ आने से पहले मैंने देखी, जो क्या ये बात दुरुस्त है जो फैसला आया है उसमें सिर्फ 10 जज साहिबान के दस्तखत हैं और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जी कि हमें अलहदा दें इनके फैसले, क्या किन जज साहिबान ने क्या किया। ये दोनों बातें हैं, इन पे आप कमेंट कर दीजिए या अपनी खबर दे दीजिए। देखें काजी साहब, आज सलमान अकरम राजा ने एक दरखास्त दी है। उन्होंने कहा है कि 12 जो जज साहबान हैं उनके दस्तखत वाला फैसला जो है वो जारी किया जाए। उनकी दरखास्त नहीं ली गई, और वो दरखास्त क्यों नहीं ली गई इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने कोई वजाहत जारी नहीं की। लेकिन जो खबर आई वो ये आई कि सलमान अकरम राजा ने एक दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि जो 12 जज साहबान थे उनका फैसला जो है वो उनको तहरीरी तौर पर जो है वो दिया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया गया, ना ही उनकी दरखास्त जो है वो ली गई है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी वजाहत जारी करेगी तो पता चलेगा कि 12 जज साहबान की जो दस्तखत वाला फैसला वो क्यों नहीं है। क्योंकि बेंच जो है वो तहलील हुआ था, 2 दफ़ा बेंच तहलील हुआ था। 13 जज साहबान थे और 13 रुकनी बेंच था, उसमें 2 जज साहबान पहले चले गए और बाद में एक जज साहब ने जो है सलाहुद्दीन साहब जो है उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। 10 जज साहबान जो है उन्होंने ये फैसला सुना, केस सुना और फिर फैसला दिया। अब उनको 12 जज साहबान के जो उनका नोट्स हैं वो किधर हैं, वो उस फैसले में हैं या नहीं हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वो कहते हैं ना, जो चाहे उनका उसने करिश्मा साज करे, जो चाहे
اب تو ماشاءاللہ کوئی ایسی کہانی رہ نہیں گئی، ہم دیکھ چکے ہیں جتنی ٹرائکاٹمی پاور ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور جمہوریت جس طرح عروج اور بام عروج پہ ہے۔ چلیں اس پہ آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ خیبر پختونخوا میں نئی گورنمنٹ کے کیا معاملات ہیں میاں صاحب؟ کوئی اس میں کوئی تبدیلی وہاں بھی آئے گی یا آ رہی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، جو 45 ارکان ہیں نا وہاں پر جو خیبر پختونخوا میں، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کیا وجود نہیں رہا۔ اب خیبر پختونخوا میں 35 ارکان جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب جو 2/3 کے لیے جو اس وقت سادہ اکثریت بھی ہے اور 2/3 بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس وہاں پر، لیکن علی امین گنڈا پور کو اگر 35 ارکان کی جو کہا جا رہا ہے اور پارٹی کے اندر سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر 2 بڑے گروپ جو ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طرف ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو وہاں پر سی ایم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ کردار ادا کرتے ہیں جو کہ جو اچھا میاں صاحب میں چاہوں گا وقت کم ہے، چلیں اس سے تو حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں، کوئی بھی آ جائے اور وہ آزاد ہو چکے ہیں، ہم سارے آزاد ہو چکے ہیں، کچھ تو آئین سے بھی آزاد ہی ہو چکے ہیں۔ اب یہ ذرا بتائیے کوئی 27ویں 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے جس میں پورا سٹرکچر، جو پاور سٹرکچر چینج ہو جائے گا، جس طرح سے ہمارے بڑے بڑے صحافی میں جن کا بڑا فین ہوں جناب نجم سیٹھی صاحب بھی، کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو کوئی ایسی کہانی بھی آ رہی ہے تاکہ ہم ترقی کی بلندیوں کی طرف ذرا تیزی سے بڑھ سکیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، 27ویں آئینی ترمیم تو آ رہی ہے کیونکہ حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی آ چکی ہے۔ کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر دے گا، اور اس کے بعد حکومت کے پاس فل پاور ہوگی، حکومتی اتحاد کہہ رہا ہوں، کہ وہ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں قائد صاحب کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ 2035 تک تو موجود ہے، کیونکہ یہ جو کنفرم ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اس میں بھی کچھ حکم ہوں گے جو رکاوٹیں ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گی، اور 2035 تک یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا۔ اس سیٹ اپ کی جو شیپس ہوں گی وہ بدلتی رہیں گی، اس میں کچھ ایڈز ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ لوگ نکلیں گے، کچھ حکومت جو ہے وہ کچھ اپنی حیت تبدیل کرے گی، لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے حکومتی اتحاد ہے یہ 2035 تک اسی طرح چلے گا، اور 2035 تک تمام نظام۔ چلیں ایک بریک ہے میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں دیکھیں آئین میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات آئین بھی رکاوٹ بن جاتا ہے ہمارے راستے میں، جس طرح بھٹو صاحب نے 5 7 8 جو ہے ترمیم کر دی تھی، تو ہم اگر 30 35 کر دیں گے ملک کے وسیع و عریض مفاد میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟